میرا نام کومل ہے اور میرے حسن کے ڈنکے پورے خاندان میں بجتے تھے۔ میں ابھی 16 سال کی تھی جب میرے رشتے آنے شروع ہو گئے تھے۔ خالہ شروع سے ہی مجھ سے بہت زیادہ محبت کرتی تھیں اور ان کے بیٹے الیاس کی آنکھوں میں میرے لیے محبت کے دیے جلتے نظر آتے تھے۔ دلہن بنے میرا روپ دیکھ کر لوگ نظریں اتارے بنا نہیں رہ سکتے تھے۔ کہتے تھے کومل پر جی بھر کر دلہن کا روپ چڑھا ہوا ہے۔ میری سہیلیاں میرے ہاتھوں میں سرخ مہندی دیکھ کر کہنے لگیں کہ لگتا ہے تمہارا میاں تو تم سے بہت محبت کرتا ہے، دیکھ تو کیسا تیز رنگ آیا ہے۔ میں شرم سے لال سرخ ہو گئی تھی۔ یہ کچھ دیر پہلے کے لمحات تھے جنہیں یاد کر کے میں روئے چلی جا رہی تھی۔ میری بارات شام 7 بجے کی پہنچ چکی تھی مگر اب رات کے 9 بج چکے تھے، مگر الیاس کا کوئی پتہ نہیں تھا۔ وہ کہاں گیا ہے؟ میرے ابا جان نے میرے چھوٹے بھائی کو خالہ کے گھر بھیجا کہ جا کر پتہ کرو کہیں الیاس واپسی کسی کام سے گھر تو نہیں چلا گیا، کیونکہ سب مہمان 2 گھنٹے سے الیاس کے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ میرا بھائی خالہ جان کے گھر چلا گیا، پورے آدھے گھنٹے بعد واپس لوٹا۔ الیاس بھائی تو وہاں بھی موجود نہیں ہے۔ سب حیران و پریشان تھے کہ الیاس کو زمین کھا گئی یا آسمان نکل گیا۔ اب تو 9 کے 12 بج گئے تھے مگر الیاس کا کچھ بھی پتہ نہ چلا کہاں چلا گیا تھا۔ خالہ زاروں کی طرح رونے لگ گئیں۔ الیاس کے بھائی بھی اسے ڈھونڈ رہے تھے لیکن وہ کہیں نہیں تھا۔ ہمارے گھر عورتوں کی چہمگوئیاں شروع ہو گئی تھیں کہ لڑکا بھاگ گیا ہے، ضرور لڑکی میں کوئی عیب ہوگا، لڑکے کو زبردستی اس کے والدین باندھ رہے ہوں گے یا لڑکے کا کہیں اور چکر ہوگا۔ گویا کہ جتنے منہ اتنی باتیں تھیں۔ میرا دل یوں تھا کہ کسی نے مٹھی میں لے کر دبوچ لیا ہو۔ پھر اچانک کسی نے بتایا کہ الیاس کو تو اپنی گاڑی میں شہر کی طرف جاتے ہوئے دیکھا گیا ہے۔ اس نے آپ کو جان بوجھ کر رسوا کیا ہے۔ اس نے آپ لوگوں سے نہ جانے کس چیز کا کس بات کا بدلہ لیا ہے۔ یہ بات سن کر میرے والد صاحب کو شدید جھٹکا لگا تھا۔ وہ کہنے لگے، میری بیٹی پاک دامن ہے، مجھے اس پر پورا بھروسہ ہے اور میری بیٹی کی بارات آج ہی میرے گھر سے ہوگی۔ اچانک میری پھپھو سامنے آئیں اور کہنے لگیں، میرا بیٹا عمران کومل کی عزت رکھے گا۔ تب سب کی رضامندی سے میرا نکاح الیاس کی بجائے عمران سے ہو گیا تھا۔ میرا تو دماغ ہی کام نہیں کر رہا تھا۔ میرے ابو جان نے میرا انگوٹھا پکڑ کر نکاح نامے پر سیاہی سے چھاپ دیا۔ میں اپنے بے جان وجود کو گھسیٹتے ہوئے کسی لاش کی طرح عمران کے ساتھ رخصت ہو کر اس کے گھر چلی گئی تھی۔ میرے دل میں اب کوئی خواہش نہ رہی تھی۔ عمران سارے خاندان میں بدتمیز اور بدمعاش قسم کا لڑکا مشہور تھا۔ مجھے وہ کبھی ایک آنکھ نہیں بھایا تھا۔ میں اس وقت بیٹھی یہ سوچ رہی تھی کہ الیاس کیوں مجھے چھوڑ کر چلا گیا۔ وہ تو مجھ سے بہت محبت کرتا تھا، مجھے بہت پسند کرتا تھا، وہ تو بہت اچھی عادتوں کا مالک تھا۔ ایسا تو نہ تھا کہ مجھے ایسے وقت میں رسوا کر دے۔ میری آنکھوں سے آنسو بہے چلے جا رہے تھے۔ جب عمران کمرے میں داخل ہوا تو اس نے اتنے زور سے کمرے کا دروازہ بند کیا کہ میں ہل کر رہ گئی تھی۔ تیز قدموں سے چلتا ہوا وہ میرے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ میں گھونگھٹ نکالے اپنی قسمت پر آنسو بہا رہی تھی۔ بڑی بے دردی سے اس نے میرا گھونگھٹ اٹھایا اور کہنے لگا، بڑی اکڑ تھی نا تجھے اپنے حسن پر۔ اس نے مجھے بالوں سے پکڑا اور اپنا چہرہ میرے چہرے کے قریب کر کے غصے سے کہنے لگا، دیکھ کیسے مجبور ہو کر تم میری جھولی میں آ گئی ہو۔ یاد ہے نا وہ دن جب تو نے مجھے تھپڑ مارا تھا؟ اب دیکھ میں تیرا وہ حشر کروں گا کہ تم موت مانگو گی اور میں تجھے مرنے بھی نہیں دوں گا۔ میں اس کی ضد بن چکی تھی۔ اچانک مجھے یاد آیا جب میری بہن کی شادی کو 1 ماہ رہ گیا تھا تب خاندان سے میرے لیے 2 رشتے بیک وقت آئے تھے، ایک پھپھو کے گھر سے اور دوسرا خالہ کے گھر سے۔ میرا جھکاؤ شروع سے ہی خالہ زاد الیاس کی طرف تھا کیونکہ میری پھپھو مزاج کی بہت تیز تھیں اور ویسے اثر ان کے بچوں میں بھی تھا، اور جس بیٹے کے لیے وہ مجھے مانگ رہی تھی پورے خاندان میں بدتمیز اور بد اخلاقی میں مشہور و معروف تھا۔ خاندان کی سب لڑکیاں ہی اسے ناپسند کرتی تھیں۔ ابا کو بھی عمران کچھ خاص پسند نہ تھا، اس لیے پھپھو کو یہ کہہ کر ٹال دیا کہ ابھی کومل کی شادی نہیں کرنی، لیکن خالہ سے میرے رشتے کی حامی بھر لی۔ بات ہمارے خاندان کی تھی اس لیے ایسی باتیں چھپتی نہیں ہیں۔ بڑی بہن کی شادی پر جب سب خاندان والے اکٹھے ہوئے تو خالہ کی فیملی بھی آئی ہوئی تھی اور پھپھو کی بھی۔ عمران کی چال ڈھال بالکل بدماشوں جیسی تھی۔ رات کو جب سب لڑکیاں تیار ہو کر بارات کے استقبال کے لیے پھولوں کی پلیٹیں پکڑے صحن کے دروازے پر کھڑی تھیں تب عمران کی نظر مجھ پر پڑی تھی اور وہ پلٹنا بھول گیا تھا۔ میں گلابی رنگ کا شرارہ پہنے بہت زیادہ خوبصورت لگ رہی تھی۔ جیسے ہی بارات کی آمد شروع ہوئی تو ایک ہنگامہ سا مچ گیا تھا اور منچلوں کے بھنگڑوں نے محفل کو سجا کر رکھ دیا تھا۔
लड़कियां भंगड़े देखकर तालियां बजा रही थीं। उसी वक्त इमरान मेरे पास आया, कहने लगा कि तुम्हें मेरी अम्मा कमरे में बुला रही हैं। बारात का हंगामा अरूज पर था। मैंने पूछा किस कमरे में है, तो इसने कोने वाले कमरे की तरफ इशारा किया था जो स्टोर के तौर पर इस्तेमाल होता था। मैं उधर चली गई। इमरान भी मेरे साथ चला आया। कमरे में कोई नहीं था और मैं जैसे ही पीछे को पलटी तो इमरान दरवाज़ा बंद कर चुका था। मैंने कहा, ये क्या बदतमीज़ी है, तुम मुझसे झूठ बोलकर मुझे यहाँ लाए हो। कहने लगा, झूठ तो तुम्हारे बाप ने भी मेरी माँ से बोला था कि वो तुम्हारा रिश्ता भी नहीं करना चाहता और फिर तुम्हारी हाँ भी कर दी। कोमल, शादी तो मैं तुमसे ही करूँगा। अगर तेरे बाप ने सीधे तरीके से रिश्ता ना दिया तो मेरे पास और भी बहुत से तरीके हैं, इसलिए तुझे समझा रहा हूँ। अपने अम्मा अब्बा से कह दो कि अभी भी वक्त है, वो तेरा रिश्ता मेरे साथ कर दें। मुझे इसकी इस अकड़ पर बेतहाशा गुस्सा आया था। मैंने एक थप्पड़ खींच कर इसके मुंह पर मार दिया और इसे पीछे करके कमरे से बाहर निकल गई थी। अम्मा अब्बा ने मेरी बहन के वलीमे पर मेरा रिश्ता इलियास से पक्का कर दिया था, जो मेरा खालाजाद था। मेरी फुप्पो और इमरान तो ये सुनते ही वहाँ से वापस चले गए थे। मैं नहीं जानती थी कि इसने इलियास के साथ क्या किया था जो वो शहर छोड़कर भाग गया था, लेकिन मैं ये समझ गई थी कि सारा किया धरा इमरान का ही था। मेरी वो रात एक खौफनाक अजाब की नज़र हुई थी। इमरान ने सिगरेट से मेरा चेहरा दागदार कर दिया था। सुबह आईने में अपना अक्स देखकर मैं डर गई थी। मेरी ज़िंदगी में अब हर रोज़ एक नई आजमाइश थी। वो शख्स इंसानी रूप में दरिंदा था, मुझसे बड़ी बेदर्दी से अपना हक वसूल करता और फिर मेरे चेहरे पर हकारत से थूक देता। जितने मेरे वजूद पर ज़ख्म लगे थे, इससे कई ज़्यादा मेरी रूह घायल हो चुकी थी। मेरी सास, जो कि मेरी फुप्पो होती थी, दिन भर मुझसे घर के सारे काम काज करवाती और कहती, तू बिन ब्याही रह जाती अगर मेरा शेर जवान बेटा तुझे इज्जत ना देता। मैं कोई जवाब ना देती थी। मैंने अपनी ज़बान पर ताला लगा लिया था। मैंने खुद को हालात के हवाले कर दिया था। मुस्कुराना किस चिड़िया का नाम है मुझे नहीं मालूम था। चेहरे पर उदासी के डेरे थे। मेरी दिली आरज़ुएं मर चुकी थीं। शादी के चंद माह बाद ही मैं उम्मीद से हो गई थी। इमरान ने बड़े घुमंड से कहा था कि देखना, मेरा बेटा ही होगा। मेरी सास इस खबर से खुश तो बहुत थी, लेकिन मुझ पर जुल्म सितम कम ना किया गया और इस हालत में भी मुझसे सारे काम करवाए जाते और खाने को भी कुछ ना देती थीं। मैंने बेटी को जन्म दिया तो घर में एक तूफान सा उठ गया था। इमरान ने बेटी को देखते ही हकारत से रुख फेरा था। कहने लगा, मनहूस औरत, पहले क्या तेरी मनहूसियत कम थी जो एक औरत तूने फिर अपनी जैसी पैदा कर ली। मेरी बेटी हूबहू मेरी जैसी थी। मेरी सास ने मुझे ठीक से खाने को ना दिया। कहने लगी, तूने कौन सा लाल पैदा किया है, बदबख्त, जो तुझे देसी घी की चूरियां बनाकर खिलाऊं। मेरी बेटी अभी चंद दिन की ही थी। मेरी सास ने मुझे बेड से उठाया। कहने लगी, चल काम कर, बहुत आराम कर लिया तूने। इमरान ने तो अपनी बेटी को देखना भी गवारा नहीं किया और ना मुझ पर रहम खाया था। मेरी बेटी अभी 4 माह की हुई थी कि मैं फिर से हामला हो चुकी थी। मेरी सफ़ेद रंगत और पीली पड़ने लगी थी। घर का काम काज, इस पर बेटी की जिम्मेदारी और मैं फिर से हामला। खुराक के नाम पर मुझे बस एक वक्त में एक ही रोटी मिलती थी। मेरे मैके वालों को मुझसे मिलने की इजाज़त ना थी, ना ही मैंने शादी के बाद मैके की शक्ल दोबारा देखी थी। मेरी फुप्पो मेरे बाप से चुन चुन कर अपने बदले ले रही थी। मेरे बाप ने सब कुछ अल्लाह ताला पर छोड़ दिया था। मेरी बेटी जब 8 माह की हो गई तो वो चलने लगी, मगर अक्सर ज़मीन पर गिर जाती। एक रोज़ इमरान देख रहा था जब मेरी बेटी अब्बा कहते इमरान के पास पहुंच गई और इसके घुटनों पर हाथ रखकर खड़ी हो गई और बड़े लाड से इसे देखकर अम्मा अम्मा कहने लगी। न जाने कैसा दिल पाया था इमरान ने। मेरी बेटी को इतनी ज़ोर से पाँव से ठोकर मारी कि वो दूर जाकर गिरी। मेरी बच्ची तो तड़प उठी थी। मेरा दिल अपनी बेटी की बेसाख्ता चीख सुनकर तड़प कर रह गया था। जब मैं सेन में भागकर आई तो मेरी बच्ची का सर जख्मी हो चुका था और इमरान इसे गुस्से से देख रहे थे। नीचे गिरने की वजह से मेरी बेटी के हाथों पर मिट्टी लग जाती थी। इमरान के सहारे से खड़े होने के बायस शायद ज़रा सी मिट्टी इसके कपड़ों पर लग गई थी और इसने ऐसी बेदर्दी का मुजाहरा किया था। मैं अपनी बच्ची को सीने से लगाकर खुद भी रो पड़ी थी। हालांकि इमरान के मुजालिम सह सहकर मेरे आंसू खुश्क हो चुके थे, लेकिन मैं एक माँ का दिल भी अपने सीने में रखती थी। मुझसे मेरी बच्ची के आंसू और रोना तड़पना देखा नहीं जा रहा था। मेरा छोटा देवर जो उस वक्त 12 साल का था वही मेरे पास आया। कहने लगा, इसके सर पर स्टिचेस लगेंगे, जख्म बहुत गहरा हो चुका है। मैंने रोते हुए इमरान की तरफ देखा जो खा जाने वाले अंदाज से मुझे देख रहा था और अपने भाई से कहने लगा, डॉक्टर के पास ले जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये बेटियां भी बड़ी ढीठ हड्डी की बनी होती हैं, इतनी जल्दी मरती भी नहीं हैं।
اس کی بات سن کر میں نے اللہ تعالیٰ سے انصاف کی فریاد کی تھی۔ جب میرا دیور میری بچی کو ڈاکٹر کے پاس نہ لے گیا تو میں نے باورچی خانے میں جا کر اپنے ہاتھ میں ہلدی بھری اور اپنی بچی کے ماتھے پر رکھ دی۔ اپنا دوپٹہ پھاڑ کر اس کا سر باندھ دیا اور اسے گرم دودھ فیڈر میں ہلدی ڈال کر پلانے لگی۔ میری ساس بیٹھی سارا تماشا دیکھ رہی تھی۔ مجال تھی کہ اس کے منہ سے ایک لفظ بھی نکلا ہو۔ رات بھر میری بچی سسکیاں لیتی رہی۔ ڈاکٹر کی دوائی نہ لینے کی وجہ سے میری بچی کا زخم بڑھنے لگا تھا۔ اب وہ عمران سے ڈرنے اور خوف کھانے لگ گئی تھی۔ دوسری بیٹی کی پیدائش پر بھی وہی شور شرابہ مچا ہوا تھا۔ یک کے بعد دیگرے 1 سال کے وقفے سے میں نے 4 بیٹیوں کو جنم دے دیا تھا۔ عمران کا یہ حال تھا کہ اس نے مجھ پر ظلم کی انتہا کر دی تھی۔ میں اس قدر کمزور ہو چکی تھی کہ چلتی تھی تو چکر آتے تھے۔ میری آنکھوں کے گرد حلقے بڑھ چکے تھے۔ میری رنگت پیلی اور سیاہ مائل ہو چکی تھی۔ مجھے اگر کوئی دیکھتا تو یہ ماننے کو تیار ہی نہ ہوتا کہ میں وہی کومل ہوں جس کے حسن پر سب مائیں میرے گھر کی دہلیز پکڑ لیتی تھیں کہ اپنی بیٹی کا رشتہ ہمیں دے دو، لیکن آج اگر وہ مجھے دیکھ لیتی تو کانوں کو ہاتھ لگاتی۔ مجھے عمران کہتا کہ جب تک تو مجھے بیٹا پیدا کر کے نہیں دے گی میں یوں ہی تمہیں ہر سال حاملہ کرتا رہوں گا۔ میں اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کر روتے ہوئے کہنے لگی، خدا را مجھے انسان سمجھو، لیکن وہ انسانی روپ میں کوئی جانور نما درندہ تھا۔ میری 4 معصوم سی بیٹیاں تھیں۔ جب میں عمران کی درندگی کو دیکھتی تو اپنی موت کی دعائیں کیا کرتی تھی، مگر جب اپنی بیٹیوں کے ڈرے سہمے چہرے دیکھتی تو خون کے آنسو روتی کہ اگر میں مر گئی تو میرے بچوں کے ساتھ نہ جانے اس کا باپ کیا سلوک کرے گا۔ عمران آج کل شراب پی کر گھر آنے لگا تھا۔ مجھے میرے دیور نے یہ بھی بتایا کہ وہ جوا کھیلنے لگا ہے، اپنا کمایا ہوا پیسہ جوئے میں برباد کر دیتا ہے۔ ایک بار عمران نشے میں دھت گھر آیا تو اس کے ساتھ ایک آدمی اور بھی تھا جو اس سے پیسے کا مطالبہ کر رہا تھا کیونکہ وہ جوئے میں اچھی خاصی رقم ہار چکا تھا۔ عمران اندر آیا اور میری بیٹی کا بازو پکڑا اور اسے باہر کھڑے آدمی کو پکڑا دیا۔ میں تو یہ دیکھ کر ہکا بکا سی رہ گئی تھی کہ وہ کر کیا رہا ہے۔ وہ کہنے لگا، پیسوں کی جگہ تو میری بیٹی کو لے جا، یہ ساری زندگی تجھے کما کر کھلائے گی اور میرے سر سے ایک بوجھ کم ہو جائے گا۔ یہ سن کر تو میری جان ہی نکل گئی تھی۔ میں فوراً سے بھاگ کر گیٹ کے پاس چلی گئی، اس آدمی کے سامنے ہاتھ جوڑنے لگی۔ اس شخص نے مجھے پیچھے دھکیلا اور بچی کو گود میں بھر کر لے جانے لگا۔ میری بچی رونے لگی۔ میں نے اس شخص کے پاؤں پکڑ لیے کہ میری بچی کو چھوڑ دو، لیکن وہ میری بچی کو اپنے ساتھ لے گیا۔ میں نے عمران کو مارنا شروع کر دیا کہ میری بچی واپس لا کر دو۔ عمران نے مجھے دور دھکا دیا کہ میرا سر چارپائی کے پائے سے جا کر ٹکرا گیا۔ زوردار ضرب کی وجہ سے میرا سر زخمی ہو چکا تھا۔ مجھے عمران سے نفرت ہونے لگی تھی۔ نفرت شاید بہت چھوٹا لفظ تھا اس کے آگے۔ مجھے ہر وقت اپنی بچی کی یاد آتی رہتی تھی۔ 5ویں بار جب میں حاملہ ہوئی تو میری ساس مجھے ایک دائی کے پاس لے گئی۔ اس نے کہا، دیسی گھی میں کچا انڈا ڈال کر اپنی بہو کو کھلا دے، پھر دیکھنا بیٹا ہی ہوگا۔ یہ سن کر مجھے گھبراہٹ ہوئی تھی۔ مجھے نہ جانے کتنے تعویذ بھی پہنائے گئے، کیونکہ دائی میری ساس کو کہہ چکی تھی تیری بہو اس کے بعد بچہ پیدا نہیں کر سکے گی، اس میں مزید طاقت نہیں ہے۔ میری ساس اب مجھے روز کچا انڈا دیسی گھی میں ڈال کر کھلانے لگی تھی۔ اسے کھاتے ہی مجھے الٹی آنے لگتی۔ میں ہر وقت اپنی بڑی بیٹی کے بارے میں سوچ سوچ کر روتی رہتی تھی۔ نہ جانے اس آدمی نے میری بچی کے ساتھ کیا سلوک کیا ہوگا۔ مجھے کچھ بھی اچھا نہیں لگتا تھا۔ ایک روز میرا دیور میرے پاس آیا اور کہنے لگا، آپ کی بیٹی کا پتہ چل گیا ہے، وہ کہاں ہے؟ یہ سن کر تو میں اٹھ کر بیٹھ گئی، ورنہ اب تو میری یہ حالت ہو چکی تھی، بنا سہارے میں اٹھ بھی نہیں سکتی تھی اور نہ چل پاتی تھی۔ میں نے پوچھا، کہاں ہے میری بچی؟ کہنے لگا، شکر کرو وہ آدمی بے اولاد تھا، اس کو آپ کی بیٹی پر ترس آ گیا، اس نے آپ کی بیٹی فائزہ کو اسکول میں داخل کروا دیا ہے، اسے بہت اچھا رکھا ہوا ہے، پیار بھی کرتا ہے۔ میں یہ سن کر رونے لگی۔ میری بچیوں کے ان کے حصے کا پیار مل رہا تھا، مگر میرا شوہر میری بچیوں سے پیار نہیں کرتا تھا۔ لیکن چھوٹا دیور اچھے مزاج کا تھا، میری بچیوں کو پیار بھی کرتا اور انہیں چیزیں بھی لا کر دیتا تھا۔ وقت یوں ہی گزرنے لگا تھا۔ ہمارے گاؤں میں اس وقت 2 کلینک ایسے تھے جہاں الٹرا ساؤنڈ کی سہولت موجود تھی۔ میری ساس مجھے اس کلینک پر لے گئی تھی۔ الٹرا ساؤنڈ والی نے جب یہ بتایا کہ اس بار بیٹی نہیں بلکہ بیٹا پیدا ہوگا تو میری ساس کی خوشی قابل دید تھی، لیکن مجھے ایسی کوئی خوشی نہ تھی۔ میرا شوہر اس خبر پر بے تحاشا خوش ہوا تھا، کہنے لگا، میرا وارث آنے والا ہے، میرا غرور میرا سینہ چوڑا کرنے کے لیے آ رہا ہے، میں تو اس کی پیدائش پر خوش رہنا چاہوں گا۔
اپنے بیٹے کو اپنے جیسا بناؤں گا، محلے بھر میں مٹھائی بانٹوں گا۔ میری ساس کے چہرے پر مسکراہٹ ختم نہیں ہو رہی تھی۔ میری بیٹیاں بڑی بہن کو اکثر یاد کر کے روتی رہتی تھیں۔ میرا دل بھی اپنی بڑی بیٹی کے لیے بہت اداس تھا، لیکن یہ سن کر اطمینان سا ہوا تھا کہ وہ اچھے ماحول میں پل بڑھ رہی ہے۔ وقت گزرنے لگا۔ عمران نے پورے محلے اور ملنے جلنے والوں میں پہلے سے ہی شور مچا دیا تھا کہ میرے گھر میں شیر جوان آنے والا ہے۔ اس دن تو میں اپنے گھر پر جشن مناؤں گا، شہر سے ہجڑے بلوا کر انہیں نچواؤں گا۔ یہ وقت بھی گزر گیا تھا۔ اس بار تو مجھے لگ رہا تھا کہ بچوں گی نہیں۔ 6 سالوں میں یہ میری 5ویں اولاد تھی۔ میری صحت، خوبصورتی، سب کچھ ختم ہو چکا تھا۔ نہ جانے یہ مرد ذات عورت کو انسان کیوں نہیں سمجھتے؟ بیٹے کی خواہش میں یہ کیوں نہیں دیکھتے کہ عورت میں اتنی طاقت ہے بھی کہ نہیں کہ وہ دوسری اولاد پیدا کر سکے؟ انہیں بس وارث چاہیے ہوتا ہے، چاہے اس کی خاطر بیٹیوں کی لائن لگ جائے۔ جس دن میری ڈیلیوری ہونے والی تھی، عمران پہلے سے ہی مٹھائی لے کر آیا تھا۔ گھر پر خسرے بھی بلوا لیے تھے۔ کہنے لگا، سب سے پہلے میں اپنے بیٹے کو اپنی گود میں لوں گا، شہد بھی میں ہی چٹواؤں گا تاکہ وہ میرے جیسا بنے۔ جب میرے کانوں میں ایک بچے کے رونے کی آواز سنائی دی تو میں نے دائی سے پوچھا کہ کیا ہوا ہے۔ دائی اماں نے کوئی بھی جواب نہ دیا۔ میں سمجھ گئی تھی کہ اس بار بھی بیٹی ہی ہوئی ہوگی۔ ہر بار دائی اماں میرے سوال پر یوں ہی خاموشی اختیار کر جاتی تھی۔ میں نے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ اب پھر سے میرے لیے ایک نئی اذیت آزمائش تیار تھی۔ نہ جانے اب میری بیٹی پیدا ہونے پر کون کون سی مجھے ظلم سہنے پڑیں گے۔ اس نے بچے کو نہلا کر کپڑے پہنائے۔ میں نے ایک بار پھر پوچھا، اماں بیٹی ہوئی ہے؟ تو کہنے لگی، بیٹی نہیں ہوئی۔ میں نے اس کے افسردہ چہرے کو دیکھا تو پوچھا، پھر کیا بیٹا ہوا ہے؟ اگر بیٹا ہوتا تو دائی کے چہرے پر خوشی کی چمک ہوتی۔ وہ بولی، بیٹا بھی نہیں ہوا۔ مجھے اس کا جواب سمجھ میں نہیں آیا تو وہ بچے کو لے کر باہر چلی گئی تھی۔ کچھ ہی دیر بعد میرے شوہر کی آوازیں بند ہو چکی تھیں۔ ایک گہرا سناٹا چھا گیا تھا۔ پھر ایک خواجہ سرا کی آواز گونجی تھی، ارے یہ تو ہماری ذات کا ہے، اسے ہم اپنے ساتھ لے کر جائیں گے۔ میرا دل دھک سے رہ گیا تھا۔ میرے شوہر کا گھمنڈ، غرور اللہ تعالیٰ نے اچھا خاصا توڑا تھا۔ اس نے غرور سے اپنے بیٹے ہونے کا اعلان کیا تھا، لیکن شاید وہ یہ بھول گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات مشینوں کو جھوٹا کر دیتی ہے۔ وقت تو تیزی سے گزرنے لگا تھا۔ میں نے سلائی شروع کر دی تھی اور اپنی بچیوں کو تعلیم بھی دلوائی تھی۔ میری بچیاں گورنمنٹ اسکول اور کالج میں بھی اول پوزیشن لے کر پاس ہوتی رہی تھیں، اور پھر وہ وقت بھی آیا جب سب کے سب اپنے بل بوتے پر گورنمنٹ کی نوکریوں پر لگ گئے تھے۔ ان کی شادیاں بھی اچھے گھروں میں ہو چکی تھیں۔ میں نے اپنے خواجہ سرا بچے کو بھی ہجڑوں کے حوالے نہیں کیا تھا، اسے بھی تعلیم دلوائی تھی۔ میرا شوہر اب کمزور ہو چکا تھا، شراب پی پی کر اپنی صحت تباہ و برباد کر چکا تھا۔ اس کا علاج بھی میری بڑی بیٹی ہی کر رہی تھی، جس نے اسے جوئے میں ہار دیا تھا۔ وہ ڈاکٹر بنی تھی۔ آج میری بیٹیاں میری پہچان بن گئی تھیں۔ میں کہیں بھی جاتی تو سب کہتے، وہ دیکھو کومل جا رہی ہے، جس کی بڑی بیٹی ڈاکٹر، دوسری انجینئر، تیسری پروفیسر اور چوتھی وکیل ہے۔ میں سوچا کرتی تھی، نہ جانے اللہ تعالیٰ مجھے ہر بار بیٹی ہی کیوں دیتا ہے، جب جانتا ہے کہ اس کا باپ ان کی قدر نہیں کرتا۔ لیکن اس میں جو مصلحت تھی، میں اس سے انجان تھی۔ میری بیٹیوں نے اچھے دماغ پائے تھے، سب کی سب میرا فخر بن گئی تھیں۔ آج بھی جب کوئی میرے گاؤں کا نام لیتا ہے تو لوگ کہتے ہیں، یہ وہی گاؤں ہے نا جہاں کومل نامی خاتون کی بیٹیاں اپنے اپنے عہدوں پر مشہور ہیں۔ یہ سن کر میری آنکھوں سے شکر کے آنسو بہنے لگتے تھے۔ عمران آج سارا دن روتا رہتا ہے۔ اس پر بہت سی جان لیوا بیماریوں نے حملہ کر دیا ہے۔ آج وہ مجھ سے معافیاں مانگتا ہے۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ شادی کے روز ایک آدمی کو بہت سے پیسے دیے تھے، جس نے جان بوجھ کر الیاس کو ایک جھوٹے مقدمے میں پھنسا دیا تھا۔ اس روز الیاس نے کہا کہ آفس نہ پہنچا تو پولیس والوں نے گاؤں آ جانا تھا، اس لیے الیاس نے اپنے خاندان کی عزت بچانے کے لیے خود ہی اپنے آپ کو پولیس کے حوالے کر دیا تھا، اور جب الیاس واپس آیا تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ میں بیاہ کر عمران کے گھر آ چکی تھی۔ جن بیٹیوں کی عمران نے قدر نہیں کی تھی، آج وہ اس کے لیے فخر بن گئی تھیں۔ کاش کہ انسان بیٹے کی خواہش کی خاطر بیٹیوں کی ناقدری کرنے کی بجائے اپنی بیٹیوں کو ہی بیٹا سمجھ کر اسے تعلیم سے آراستہ کرے، تو وہ بیٹوں سے زیادہ بہترین بن کر دکھا سکتی ہیں۔ آج عمران کو فوت ہوئے 2 سال ہو گئے ہیں۔ میری ساس بھی فوت ہو گئی ہیں۔ آج میں اپنی بیٹیوں کے ساتھ رہتی ہوں، جنہوں نے دنیا جہان کی نعمتیں میرے قدموں میں لا کر رکھ دی ہیں۔